बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब तक की सबसे बड़ी खबर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां और काजी फायज ईसा के फैसले के ऊपर तनकीद जो है उसके ऊपर एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां हैं और अभी जो 4 दर्जन के करीब सहाफ़ी हैं, इसके बाद एक मजीद लिस्ट भी आएगी। लेकिन सूरत हाल है क्या? आज अडयाला में जो सुबह सवेरे तमाशा लगा जिसपे जो शाह महमूद कुरैशी हैं यूं उन्होंने अपनी फाइल फेंकी और बड़ी मुश्किल के साथ जो है जज अबुल असनाद जुल्करनैन जो हैं वो बचते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद इमरान खान का भी टाकरा हुआ है और वो टाकरा किसके साथ हुआ है? अबुल असनाद जुल्करनैन के साथ हुआ है। और उसके बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। तो ये बड़ा ब्रेक थ्रू क्या है? एक तो तोशा खाना की तरह साइफर केस के अंदर भी इमरान खान को सजा सुनाने की जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी है। और यही बात इमरान खान ने आज सहाफियों से कहा है कि साइफर केस का मैच फिक्स है, जिसमें ज्यूरी और प्रोसिक्यूशन एक पेज पर है, यानी मुंसिफ भी खुद ही हैं और वकील भी खुद ही हैं, जज भी खुद ही हैं, वकील भी खुद ही हैं। इमरान खान को तो सिर्फ सजा सुनाने के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। इमरान खान ने आज अदालत को कहा कि नजम सेठी ने कहा है कि मुझे 5 फरवरी से कबल सजा हो जाएगी। अब सबको पता है कि नजम सेठी को मालूमात कौन देता है, नजम सेठी मालूमात कहां से लेते हैं। तो अदालत नजम सेठी को बुलाए, उनसे पूछे उनको किसने कहा है कि मुझे 5 फरवरी से पहले जो है वो सजा हो जाएगी। इमरान खान ने कहा मुल्क में बदतरीन क्रैकडाउन हो रहा है, अवाम का आजादी से रहने का बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है और मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इमरान खान ने कहा देखें, मेरा तो आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं, नवाज शरीफ को रिलीफ दे रहे हैं। फिर कहा नवाज शरीफ की सिर्फ एक ही उम्मीद है कि वीगो डाला उनको इलेक्शन जितवा दे। फिर कहा कि अवाम नवाज शरीफ को जीतने नहीं देगी, गो के उनका ख्याल यह है कि वीगो डाला मुझे जितवाए। और उन्होंने कहा कि यह वीगो डाले का ही कमाल है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करके खैबर पख्तूनख्वा में 2 पार्टियां बना दी। इमरान खान से फिर एक सहाफी ने कहा कि आप मामलात हल करने के लिए सदर पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते? तो उस पर इमरान खान ने कहा कि सदर पाकिस्तान की सुनता कौन है। गो कि सदर ने आज यह कहा कि काजी का काम कानून पर अमल दरामद कराना है, डंडा हर मसले का हल नहीं है। और ये जो नेट सेट बंद किया जा रहा है ये भी किसी मसले का हल नहीं है। और इमरान खान का जब आज टाकरा हुआ सीधा सीधा जज अबुल असनाद जुल्करनैन से, तो उन्होंने कहा आपने फैसला सुनाना है तो ऐसे ही सुना दें, ये इतने तकाजे या इन चीजों के अंदर क्यों पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें इतना हक नहीं है कि हम अपने वकला के जरिए अपना केस लड़ सकें। उन्होंने कहा कि सरकारी वकला हमारी नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जज भी खुद है, वकील भी खुद है, बाकी इमरान खान को सजा सुनाई जानी है। उन्होंने कहा एक तो इमरान खान ट्रोलिंग भी जरा करते हैं, उन्होंने कहा ये केस की कार्रवाई उर्दू में होनी चाहिए। ये जो सरकार की तरफ से आपने वकील तायुनात किए हैं, ये जो अंग्रेजी बोल रहे हैं हमें इस अंग्रेजी की समझ नहीं आ रही। हालांकि सबको पता है इमरान खान कैसी अंग्रेजी बोलते हैं, कैसी अंग्रेजी लिखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब हमें इस अंग्रेजी की समझ नहीं आ रही, आप उर्दू जबान के अंदर करें। फिर उन्होंने कहा जज साहब ये क्या मजाक चल रहा है, 3 माह से कह रहा हूं समाज से पहले मुझे वकला से मिलने की इजाजत दी जाए, दरखास्त के बावजूद वकला से मुशावरत नहीं करने दी जाती। ऐसे कितने केसेस होते हैं मुशावरत नहीं करने दी जाएगी तो केस कैसे चलेगा। अब उसके ऊपर अबुल असनाद जुल्करनैन ने कहा देखें मैं हक के दिफा खत्म भी कर सकता था, मैंने उसके बावजूद स्टेट काउंसिल जो डिफेंस है आपको उसका राइट दिया और आपको साइकिल और इस किस्म की सारी बातें जो हैं वो उन्होंने की। अब अंदाजा करें सरकार के गवाह
سرکار کے وکیلوں نے مزید 9 گواہوں کے اوپر جرح مکمل کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہی اب تک مزید 13 گواہوں کے اوپر جرح مکمل اور سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی ہو گئی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ صورتحال کس طرح سے ہے۔ اور شاہ محمود قریشی نے بھی یہ کہا کہ ہم کس کے پاس فریاد لے کے جائیں۔ عمران خان کہہ رہے تھے سپریم کورٹ میں ہماری بنیادی انسانی حقوق کی درخواست پڑی ہوئی جس کو سنا نہیں جا رہا، لیکن عمران خان کو شاید یہ کل علم ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر بولنے والوں کو، اختلاف کرنے والوں کو، سوال اٹھانے والوں کو اب اگلے فیس کی تیاری ہے۔ لیکن آپ کو خبر ہو، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو محاذ کھولا جا رہا ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے کندھے کے اوپر رکھ کے حکومت جو بندوق چلانا چاہتی ہے یہ خطرناک ہے۔ آپ اختلافی آوازوں کو بند کروانا چاہتے ہیں، آپ صحافیوں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، آپ الیکشن سے پہلے گرفتاریاں کرنا چاہتے ہیں۔ علم ہے ہمیں ان سب باتوں کا، پتہ ہے ان باتوں کا یہ ہونے والی ہیں، اور لوگ اگر ان سب کے باوجود دیکھیں یہ سب کو پتہ ہے کیا ہونا ہے، کیا ہو رہا ہے، لوگ بول رہے ہیں، لوگوں کو بولنا چاہیے۔ ہم خاموش ہو جائیں تو کسی اور کو بولنا چاہیے، وہ خاموش ہو جائے تو اس کی جگہ پہ یہ دیکھیں یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ خاموشی صرف قبرستانوں میں اچھی لگتی ہے، زندہ معاشروں میں آواز بلند ہونی چاہیے۔ دیکھیے وہ کل تک جو طاقت کے منصب کے اوپر تھے آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، وہ معاشروں میں گالی بن چکے ہیں، اور طاقت کی بنیاد کے اوپر جنہوں نے ان کو لٹکایا، بھٹو کی مثال اور مثالیں، ان کے نام کے اوپر آج بھی لوگ کھڑے ہیں۔ لیکن طاقت والوں کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا، بعد میں کوئی سلام بھی نہیں لیتا۔ جاؤ ثاقب نثار سے پوچھو اس کے ساتھ کیا ہوتا، اور بہت ساری مثالیں اس قسم کی دی جا سکتی ہیں۔ اب خبر کیا ہے، اب پاکستان کے اندر آپ نے صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے، کیوں کیے؟ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے اختلاف کیوں کیا؟ قاضی صاحب تو ہمیں خود بتاتے تھے کہ جج می ایز اے جج، مجھے جج کے طور پہ جج کیا جائے۔ اب لوگ جج کر رہے ہیں، آپ کے فیصلے پہ سوال اٹھا رہے ہیں، آپ کی ریزننگ پہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر کہ اس فیصلے سے پاکستان کا سیاسی نظام، جمہوری نظام کس قدر متاثر ہوگا۔ آپ نے ایک نئی 58(2)، آپ نے ایک نیا 62(1)(F) جو ہے جس کے تحت نااہلیاں ہوں، سیاسی جماعتوں کو الیکشنوں سے نکالا جائے، وہ ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اور سپریم کورٹ کیا استعمال نہیں ہوتی رہی؟ یہ آپ خود کہتے ہیں قاضی صاحب کہ ہمارے ججز استعمال ہوئے، ہماری عدالتیں استعمال ہوئی۔ تو اگر صحافی اس کے اوپر سوال اٹھائے تو آپ یہ کام کریں گے۔ لیکن اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جو آج بنیادی طور پہ سپریم کورٹ ایسوسی ایشن جو رپورٹرز کی ہے، جس کو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کہتے ہیں، انہوں نے آج جو اس حوالے سے صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے اس کی مذمت کی اور کہا کہ ہراساں نہ کیا جائے، اور ان کے مطابق اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو ہم اس بارے میں باقاعدہ ایک آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے۔ یہ سپریم کورٹ بار کے جو صدر ابھی حال ہی میں بنے میاں عقیل افضل صاحب ان کا تھا، پھر اس کے ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں فیاض محمود صاحب، ان کا مشترکہ بیان آیا۔ اب خبر ہے کہ چند گھنٹوں میں ہی بات پلٹتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے اب انہوں نے جب یہ بیان دیا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے خبر آئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے صحافیوں کو نوٹس جاری کرنے کے حوالے سے از خود نوٹس لے لیا ہے، سو موٹو لیا ہے، اور اطلاعات یہ ہے کہ پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے اعلامیہ کا نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے فوری طور پہ صدر کو، جو سپریم کورٹ کے بار صحافیوں کی تنظیم کے ہیں اور ہائی کورٹ کے، ان کو بلایا ہے، اور اس سلسلے میں میاں عقیل افضل اور عمران وسیم اور فیاض محمود کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ جی میں منڈے کے روز پیر کو پرسوں اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر رہا ہوں، آپ کی جو بھی گزارشات ہیں وہ آپ عدالت میں آ کے بتائیں۔ دیکھیے قاضی صاحب جو ہیں ان کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی پروفائل بن رہی ہے، ان کے دور میں جو الیکشن کے اندر یہ جو تماشا لگا ہوا ہے۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آج میں کسی ایک فاتحہ کے اوپر موجود تک، فوتگی کے بعد جو آپ جاتے ہیں کسی کی طرف تعزیت کے لیے، وہاں پہ ظاہر ہے سیاسی گفتگو تو ہو رہی ہے ہر جگہ کے اوپر۔ وہاں ایک عام آدمی جس کا کوئی نہ سیاست سے تعلق ہے نا، اس نے بڑی سیدھی، اس نے کہا یہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر آپ نے یہ کچھ کرنا ہے،
آپ نے رزلٹ طے کیا ہوا ہے کہ یہ جیتے گا، یہ آزاد جیتیں گے تو ہم ادھر شامل کر، یہ الیکشن اس ملک میں کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس نے کہا یہ کوئی الیکشن ہے؟ کیا الیکشن کا مطلب تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو الیکٹ کرنے کا، آپ لوگوں سے پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کریں، ہم نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور ادھر پھر نواز شریف خاندان کی پریشانی کیا ہے؟ آج حمزہ شہباز لاہور کی سڑکوں کے اوپر ہے، عمران خان کو داد دیں کہ کم از کم انہوں نے شریف خاندان کو لاہور کی سڑکوں پہ تو اتار دیا، یہ تو مان لیجئے۔ مریم نواز N119 کے اندر گئیں، اور N119 کے اندر صنم جاوید آ گئی ہیں، اور صنم جاوید کی آج ضمانت سے متعلق کیس تھا، تو انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ مریم نواز کو بتا دو میں میدان میں آ گئی ہوں، اور ان کے مطابق مریم نواز کا مقابلہ عوام ان کی جگہ کے اوپر کریں گی، یعنی صنم جاوید کی جگہ کے اوپر۔ اور صنم جاوید کو حلقہ N119 کے اندر ریکٹ کا انتخابی نشان مل گیا ہے، N120 سے ان کو تصویر والا فریم اور PP 150 سے انتخابی نشان تکیہ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اب مریم نواز کا ان سے مقابلہ ہوگا۔ اب مریم نواز کے ساتھ آج جو مانسہرہ کے اندر ہوا ہے، جو خالی کرسیاں تھی وہ بھی لوگوں نے دیکھی ہیں، اور پھر ہمارے اوپر تو مسلم لیگ نون کہتی ہے جی ہم یک طرفہ رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی ہم مسلم لیگ نون کے خلاف جو ہے ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ آج راول پنڈی میں اسلام آباد کے صحافیوں کے کیمروں نے جو شہباز شریف کا جلسہ دکھایا ہے کہ شہباز شریف تقریر کر رہے تھے، پنڈال خالی تھا، کیا وہ بھی عمر دراز گوندل نے دکھایا ہے؟ میں نے تو نہیں دکھایا، کم از کم میں تو راول پنڈی میں موجود نہیں ہوں۔ اب اگر آپ کے جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے تو اب وہ میں تو نہیں لا سکتا، میرے تو کم از کم اتنے وسائل بھی نہیں ہیں، اور شاید میرے کہنے پہ اتنے لوگ آئیں بھی نہ۔ سچی بات تو یہ ہے، کیونکہ یہ سیاست کا کھیل بڑا ہی ایک اور طرح کا ہوتا ہے۔ اب ذرا موقع دے تحریک انصاف والوں کو، پھر ان کے لوگ آئیں گے، پھر آپ تحریک انصاف والوں سے پوچھئے گا کہ آخر آپ کے جلسوں میں اتنے لوگ کیسے آ جاتے ہیں جو ہمارے جلسوں میں نہیں آتا، تو آپ کے جو برابری والے لوگ ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔